اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں قاری غلام حسنین آپ کی خدمت میں حاضر۔ اس سے پہلے ہم سورہ الحمد کی تجوید و قرأت کے ساتھ وضاحت کر چکے ہیں۔ چونکہ سورہ الحمد کے بعد ایک اور سورت پڑھنا ضروری ہے، آج ہم جس سورت کی ابتدا کر رہے ہیں وہ سورہ کوثر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت کریمہ یا بسم اللہ کی وضاحت کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم بسم اللہ کو بیان کر چکے ہیں۔ ہم ڈائریکٹ ہی سورت کی ابتدا کرتے ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اِنَّا کی نون مشدد ہے اور لمبا کریں گے، لمبا کر کے پڑھیں گے اِنَّا، اس کے بعد ہے أَعْطَيْنَا۔ متوجہ رہیں اس بات کی طرف کہ جب بھی کوئی حمزہ اور عین کے تلفظ کو ادا کرنا چاہے، اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ یہاں پہ جیسے سورہ کوثر میں حمزہ متحرک ہے اور عین ساکن ہے، تو لہٰذا پہلا آ پڑھیں گے حلق کی ابتدا سے اور حلق کی سٹار سے آ، اور اس کے بعد عین کو وسط حلق اور عین کو ساکن پڑھیں گے۔ حمزہ متحرک، عین ساکن، تو ہم پڑھیں گے آ، پہلے آ پڑھ کے اس کے بعد عین پڑھنی ہے، تو اعطینا۔ یاد رہے کہ عین کی بجائے غین نہ بن جائے، اعطینا نہ ہو جائے، اور یہ بھی یاد رہے کہ حمزہ کو حمزہ پڑھنا ہے، اس کے بعد عین کو عین پڑھنا ہے، حمزہ متحرک اور عین ساکن۔ یہ نہ ہو کہ کہیں دو حمزے ایک ساتھ نہ پڑھ جائیں، اعطینا نہ ہو جائے۔ دقت کرنی چاہیے، توجہ رکھنی چاہیے کہ حمزہ متحرک، عین ساکن، اِنَّا أَعْطَيْنَا، أَعْطَيْنَا، اس کے بعد تو موٹا پڑھیں گے اور بولڈ پڑھیں گے۔ تائینہ نہیں ہوتا، تو آئینہ نہیں ہوتا، جیسے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں سورہ الحمد میں کہ کسی حرف کو موٹا پڑھنے کے دوران اس ہونٹوں کو گول نہیں کرنا، تو آئینہ نہ ہو جائے، طائی، اور تا کو موٹا پڑھنے کے لیے زبان کی جڑ کا بلندی کی طرف اٹھنا ہوتا ہے، اس لیے تا کو پرحجم اور موٹا پڑھ سکتے ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَا، نا کی نون الف نا ہے، علامت ہے، لمبا کریں گے، دو حرکات کے برابر۔ کل کاف ہے، قال نہیں ہے، دو نقطوں والا قاف نہیں ہے، بلکہ یہ کاف کشش والا ہے۔ کل کاؤ کا، کل کو پتلا اور رقیق کر کے، کاؤ کی کاف کو بھی رقیق اور بریک کر کے پڑھیں گے۔ تا ہے، زبان کی نوک سامنے والے اوپر کے جو بڑے دو دانت ہیں ان کے کنارے پہ لگائیں گے، تو یہاں سے سا ادا کریں گے، کاؤ سا۔ فصلی، فصلی لربک، صلی کی لام مشدد ہے اور زور دے کر فصلی لربک، لربک، اگر کوئی پڑھے فصلی یا فصلی کوئی فرق نہیں ہے، مگر صرف فرق اس بات کا ہے کہ ایک عرب طریقے سے ہے جو کہ فصلی بنتا ہے، ایک ہے عجم طریقے سے یعنی پاکستان عرب کے علاوہ اور آؤٹ آف عرب۔ فصلی لربک عرب، فصلی لربک عجم، تو لہذا اس معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فصلی لربک وانحر، دقت کرنی چاہیے، وانحر پہ غور فکر خوض کرنا چاہیے، وانحر لفظ پر غوض اور خوض کر کے پڑھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ون کی نون متحرک نہ ہو جائے جبکہ نون ساکن ہے۔ وانحر، ہر، ہا پڑھنا ہے نہ کہ ہا، وانحر نہیں پڑھیں گے، الٹ نہیں پڑھیں گے، بلکہ صحیح حرف ہے ہا، وانحر۔
آگے ہے جی ان شانئک، ان اگر غنہ میں کر رہا ہوں آپ بھی کریں گے تو بہتر ہے، وگرنہ ان شا المدی ہے، 2 حرکات برابر کھینچیں گے، شانئک حمزہ ہے نہ کہ عین ہے، شانئک پڑھنا ہے نہ کہ شانئک، عین نہیں پڑھنی، ان شانئک هو الابتر، ہوول ہے نہ کہ حول ہے، هو الابتر، اب کی با پہ تھوڑا ہم نے ہلانا ہے، با کو ہم نے ہلکی سی حرکت دینی ہے، اسے کہتے ہیں حرکت کا آدھا حصہ، عربی میں اسے قلقلہ کہا گیا ہے، اور اردو میں ہم اس لفظ کو کہیں گے جنبش دینا، ہلانا۔ با پر چونکہ با ساکن ہے، با پر زبر زیر پیش نہیں ہے، تو لہذا با کو تھوڑا سا ہلا کے پڑھیں گے، اور یہ چند حروف ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بیان کریں گے اور ہر ایک کی وضاحت کریں گے۔ صرف آج اس لفظ ابتر کی با پہ فوکس دیں، اور ہم نے با کو کیا پڑھنا ہے؟ ساکن، اور با کو تھوڑا سا ہلا کے ابتر نہیں پڑھ دینا، مکمل حرکت نہیں پڑھنی، ابے ابا ابو ایسا نہ ہو جائے، ابتر۔ اور یہ تب ممکن ہے کہ آپ جب با کو نرمی سے پڑھیں گے، جب با پہ شدت پیدا کریں گے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ابتر پہ نہ بن جائے، پہ نہ بن جائے، تو لہذا ابتر۔ دوسرا آخری 2 حرف تا اور را، اس میں تر ہے نہ کہ طور ہے، تا باریک پڑھنا ہے نہ کہ تو پڑھنا ہے، ان شانئک هو الابتر، هو الابتر۔ اب میں سورہ کوثر چونکہ مکمل ہو چکی ہے، اس کی میں تلاوت کیے دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی، ہم نے سورہ کوثر کے مخارج، سورہ کوثر کے تمام آیات میں ہر ایک حرف کے تلفظ کو صحیح طور پر بیان کیا ہے۔ امید واسع کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو اس مکمل درس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اینڈ پہ ہم نے اور آخر پہ ہم نے صدق اللہ العلی العظیم پڑھا ہے۔ نماز کے دوران خیال کیجیے گا کہ صدق اللہ العلی العظیم نہیں کہنا، اگر یہ کہیں گے جملہ تو نماز ہماری باطل ہو جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔